فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين.
حضرات سورہ احزاب ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے 2 رکوع ہم مکمل کر چکے تھے گزشتہ نشست تک، اور تیسرے رکوع کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو زمانہ نزول کے اعتبار سے مدنی صورت ہے اور مثنیٰ بنتی ہے سورہ نور کا۔ اس سے پہلے 8 مکی صورتیں ہیں اور اس سے ماقبل سورہ نور تھی، اور سورہ نور سے پہلے 14 مکی صورتیں ہم نے پڑھی تھی۔ گویا کہ مکی اور مدنی صورتیں 14 صورتیں مکی اور 1 مدنی سورہ نور، پھر 8 صورتیں مکی اور 1 مدنی سورہ احزاب۔ دونوں ہی کا آغاز جو ہوا تھا تو بہت ہی ایک چونکا دینے والے انداز سے ہوا۔ سورہ نور میں آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا آیات بینات، یہ وہ صورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے۔ اور بہت اہم مسئلہ کہ جو اس وقت چل رہا تھا سورہ نور میں، ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، خاص طور پر فحاشی اور عریانی اور جس قسم کی وہ کلچر وہاں جو ہے موجود تھا۔ تو الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ دوسری آیت میں حکم دے دیا کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت ان دونوں کو 100 کوڑے رسید کرو۔ اس موقع پر میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا یہ غیر شادی شدہ زانی کے لیے حد ہے، ورنہ شادی شدہ زانی کے لیے سیرت مطہرہ کے متعدد واقعات ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم فرمایا اس زانی مرد اور زانیہ عورتوں کو کہ جنہوں نے آ کر اعتراف کیا تھا اپنی اس عمل کا۔ سورہ احزاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ حالانکہ حضور سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور دیکھیے یہ کافر اور منافق جو ہیں ان کی کہیں باتوں میں نہ آ جائیے، یہ تو پورا زور لگائیں گے، کوشش کریں گے آپ کو زیادہ حق سے بچلانے کی، لالچ بھی دیں گے، پرسیکیوشن بھی کریں گے، شدید ترین تشدد بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ کوئی شے جو ہے آپ کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکے اور آپ اپنے سے زیادہ حق کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں۔ اور اس کے شروع میں جو حکم تھا وہ کیا تھا؟ جو ایک بہت بڑی ایک رسم چلی آ رہی تھی فرسودہ، کہ اگر کسی نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اب اس کے لیے بالکل وہی احکامات ہوں گے کہ جو صلبی بیٹے کے ہوتے ہیں، جو سراسر اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے منشا کے خلاف ہے۔ اور گویا کہ اس رسم کو پھر توڑا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اگلی آیات کے اندر تفصیل سے ذکر آ جائے گا، اس کا ہم مطالعہ کریں گے کہ اب آپ کو نکاح کرنا ہے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تو دونوں ہی صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز جو ہے بڑا یونیک انداز میں ہوا، اور دونوں ہی میں بہت اہم مسائل ہیں کہ جو بالکل آغاز میں پہلے رکوع میں ہم نے پڑھے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں دوسرے رکوع سے جو ہے وہ پھر تذکرہ شروع ہوا تھا، بڑا طویل رکوع تھا جو ہم نے پڑھا، جس میں غزوہ احزاب کے جو قصے تھے اور پھر یہ کہ اس میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ بھی ہے اور کمنٹس بھی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کے جو قبائل نکالے گئے تھے مدینہ سے غزوہ بدر کے موقع پر، بنو قینقاع کو جلاوطن کیا گیا، جا کر خیبر میں آباد ہو گئے، اور غزوہ احد کے موقع کے اوپر جو ہے بنو نذیر کو جو ہے وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، وہ بھی جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ اور بنو نذیر کا جو قبیلہ جو نکلا تھا اس کا سردار تھا حیی ابن اخطب، کہ جو پھر گیا ہے مکہ اور اس نے جا کر جو ہے ابو سفیان سے ملاقات کی ہے، جو ان کے حلیف قبائل تھے ان کے سرداروں سے ملا ہے، اپنی طرف سے پوری گارنٹی دی ہے کہ میں خیبر کے اور میرے جو حلیف قبائل ہیں بنو غطفان والے تھے، بنو کنان والے تھے، کنانہ تھے، ان تمام کو ہم لے کر آئیں گے، اور 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی جو ہے اس کا محاصرہ کر لیا۔ تفصیل سے ہم نے واقعات پڑھے۔ اب وہی واقعات ہیں کہ جو آگے چل رہے ہیں۔ اس موقع پر جو منافقین مدینہ تھے، بہت ہی بزدل کمزور دل والے لوگ، لہذا اس کیفیت سے وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے فوری طور پر جو اعتراض داغا ہے وہ یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا
کہ تم ایمان لے آؤ تو کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اور یہاں خوف و دہشت کا یہ معاملہ ہو چکا کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ جو کیفیت تھی، اور ظاہر ہے کہ جو خندق کھودی گئی تھی اس نے تو صرف ایک طرف سے ہی محاصرہ کیا تھا نا، اور سب سے بڑھ کر مارے آستین یہودی قبیلہ بنو قریظہ موجود ہے، جو آیات آج ہم پڑھیں گے اس میں تفصیل سے ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہوا تھا غزوہ احزاب، جب وہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا، وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے گزارا مسلمانوں کو، جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی، اور پھر حضور نے اقدام کیا ہے بنو قریظہ کے خلاف، اور جس کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ بہرحال یہ پھر اس کا کل نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ تمام 12,000 کا لشکر جو تھا وہاں موجود تھا، اور یہ شمع توحید کو جو ہے گل کرنے کے در پہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے، واقعات میں نے بہت سے درمیان میں بھی آپ کو سنائے تھے، جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں، ایمان کے جذبات کو جو ہے جلا دینے والے واقعات ہیں، اس کے اندر اضافہ کر دینے والے واقعات ہیں۔ اور اسی ماحول اور پس منظر میں اہل ایمان کا قول کیا تھا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، آج کی آیات میں آ جائے گا۔ جب ان مومنوں نے دیکھا ان احزاب کو، یہ بڑے بڑے لشکر جو چڑھ دوڑے ہیں مدینہ کے لیے، اور ان میں سے کوئی ٹلنے والا نظر نہیں آتا تھا جب تک کہ مدینہ کے ایک ایک مکین کو قتل نہ کر دے، جو ان کے اندر غیظ و غضب کی کیفیت تھی، جو ان کا جوش تھا، اور جو انہیں بھروسہ تھا اپنی اس مادی افرادی قوت کے اوپر۔ لیکن مومنین صادقین کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ ایک ہی جیسے حالات ہیں، لیکن منافقین کی زبان پر ہم سے دھوکہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور اہل ایمان نے کیا کہا کہ یہی تو وہ باتیں ہیں جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا، تمہیں آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا، تمہارے اوپر خوف و دہشت جو ہے وہ مسلط کر دی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ تو ہمارا طریقہ رہا ہے، ہم لازماً آزماتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم پر ایمان لانے کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو وہ تمام آیات کے جن کے اندر نشاندہی کر دی گئی تھی ان باتوں کی کہ تمہارے اوپر خوف اور دہشت بھی، اور بھوک بھی، اور فاقہ بھی، اور تم میں سے بہت سے وہ ہوں گے کہ جو زخمی ہو جائیں گے، بہت سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، یہ خبریں تو پہلے سے دے دی گئی تھی، مکی صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب عیش و آرام ہو گیا، اب جنت تمہارا پیدائشی حق ہے، یا کہ بغیر کچھ کیے جو ہے کیسر و کسریٰ کے جو ہے خزانے تمہارے قدموں میں ڈالے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل اور ان کا قول بالکل اس کے خلاف تھا جو منافقین کی زبان پر ان کا خود سے باطن آیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب دیکھیں اس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو نوٹ کیجئے۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی اسوۃ حسنہ، ایک بھرپور اور مکمل نمونہ ہے۔ اکثر و بیشتر سیرت النبی کی جو بھی تقاریب ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، یہ آیات جو ہے کوٹ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، بڑے بڑے الفاظ میں جلی طور پر اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جبکہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امتحان اپنے عروج پر تھا۔ غزوہ بدر کو اگر ہم اپنے پس منظر اپنے ذہن میں رکھیں تو مسلمان جو نکلے تھے مدینہ سے 313 کی تعداد، وہ تو مشرکین سے مقابلے کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے۔ وہ شام سے جو ابو سفیان کا قافلہ چلا آ رہا تھا 900 اونٹوں پر مشتمل، اس کا رستہ روکنا مقصود تھا۔ ان کے لیے بڑا امتحان اس وقت آ گیا جب وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور کو خبر دے دی کہ 1000 کا لشکر وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ پھر حضور نے مشاورت طلب کی تھی، آپ کے علم میں ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی ایک امتحان آیا کہ 1000 کی تعداد تھی جو مدینہ سے باہر نکلی، میدان احد بالکل قریب میں موجود، اور عبداللہ ابن ابی 313 کی تعداد کو واپس لے کر پلٹ گیا۔ تو گویا کہ مقابلے کی نسبت جو 1 اور 4 کی تھی، 1 اور 3 کی تھی، وہ اب 1 اور 4 میں تبدیل ہو گئی۔ کہاں 1000 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ، اب 700 رہ گئے اور ان کا مقابلہ 3000 کے ساتھ، 1 اور 4 سے بھی بڑھ کر نسبت ہو گئی۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کو چرکا بھی لگا تھا، مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے بہت سی شہادتیں بھی ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چہرہ مبارک وہ بھی خون سے رنگین ہوا۔
اور منافقین نے جو اس موقع کے اوپر جو کردار ادا کیا تھا، بعد میں اگرچہ انہوں نے، روایات میں ہے کہ آ کر معافی بھی مانگی، اس لیے کہ بہرحال جب حضور واپس لوٹے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سے زخمی صحابہ بھی تھے، 70 صحابہ کی شہادت ہو گئی، اگرچہ کچھ منافقین یہ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مشورے پر عمل کیا ہوتا، خندق کھود لی گئی ہوتی، تو آج کا یہ دن دیکھنا نصیب ہی نہ ہوتا، تم لازماً کامیاب ہوتے۔ لیکن یہ کہ پھر ان لوگوں نے، جیسے کہ ہم نے پچھلے رکوع میں جو آیت پڑھی تھی، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، حضور کے سامنے آ کر بھی اعتراف کیا کہ ہم جو واپس پلٹے تھے 300 کی تعداد میں، تو آئندہ ہم کوئی ایسا موقع جو ہے وہ نہیں آنے دیں گے، اور اس معاملے میں جو ہے پورا آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ تو اس پس منظر کے اندر اگر آپ اس آیت کو دیکھتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کا کون سا اسوہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ان حالات میں؟ آپ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ایک عام مسلمان صحابی کے۔ اگر صحابی کے ہاتھ میں ایک کدال ہے تو حضور کے ہاتھ میں بھی ایک پھاوڑا ایک کدال موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی لیڈر کی طرح یا کسی بڑے فرم جسے آپ کہیے کہ کوئی فرما روا ہوتا ہے، وہ بڑے آرام اور استراحت سے ہے اور اپنے نیچے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو جو کام پر لگا دیا جائے، بلکہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خود بھی فاقہ برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے شکم مبارک کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے کہ کہیں کمر دوری نہ ہو جائے بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ ہے اصل میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسلام کی جو ایک انقلابی جد و جہد ہے اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ میدان احد کی زمین میں حضور کا خون بھی جذب ہوا۔ اگر مدنی زندگی سے پہلے دور کو دیکھیں گے تو طائف میں گئے ہیں تو وہاں طائف کی سرزمین میں بھی حضور کا خون جذب ہوا ہے، جو پتھر مارے گئے اور آپ کا خون جسم جو ہے لہو لہان ہوا، اور خون جو ہے رس رس کر آپ کے قدموں تک پیروں تک آیا ہے، پھر زمین میں جذب ہوا۔ جوتے جو ہے نالین حضور کے تلوے کے ساتھ جو ہے بالکل چپک گئے، جس طرح خون کے اندر ایک چپکانے کی صلاحیت ہوتی ہے، چپک گئے، بڑی مشکل سے اتارے گئے۔ تو یہ اسوہ ہمارے سامنے نہیں اکثر و بیشتر نہیں ہوتا کہ جو تکالیف صحابہ کرام نے برداشت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زمین پر قدم بقدم آگے بڑھتے وہ عظیم ترین انقلاب جو ہے اس کو برپا فرمایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بھرپور اور مکمل نمونہ موجود ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، لیکن اس نمونے سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، جس کو ہو مال و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تو جسے اپنی جان، اپنا مال، اپنا روپیہ پیسہ، اپنا کھیت، اپنا باغ زیادہ محبوب ہے، تو اس کے لیے تو حضور کی زندگی میں اسوہ نہیں ہے۔ وہ اگر اسوے کو اختیار کرے گا بھی تو صرف جو سنت عادات ہیں انہی کی حد تک محدود رہے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو انویسٹ کرنا، اپنے آپ کو لگانا اس دین کے لیے، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، روپیہ پیسہ ہی نہیں بلکہ جسم، جان، صلاحیت، ہر شے لگانا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے دین کی دعوت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، یہ اصل میں اسوہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین تاجروں میں سے تھے، اگرچہ آپ کی تجارت کا آغاز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے، گویا کہ بنیاد تو وہ تھی، لیکن یہ کہ حضور کی صداقت ہے، حضور کی ایمانداری ہے، حضور کی دیانت ہے، آپ کی شرافت ہے، اس کی تو دھاک بیٹھ گئی۔ اسی بنیاد پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رشتے کا پیغام بھیجا تھا حضور کی طرف۔ تو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تو جو شخص جو ہے اس دنیا ہی کی جو ہے وہ زلف گراہ گیر کا اسیر ہو، تو اسے تو پھر حضور کی زندگی میں وہ اسوے کا پہلو جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، کس شے کی امید رکھتا ہے؟ اللہ کی رضا کی امید رکھتا ہے، اللہ کی خوشی کی امید رکھتا ہے، اسی رستے کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کی رضا اور جو رضوان من اللہ اکبر جو قرآن میں کہا گیا، اللہ کی رضوان اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی نعمت ہے جو حاصل ہوتی ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، اللہ کی رضا کا امیدوار ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہے کہ مجھے اصل ریوارڈ تو ملے گا آخرت کے دن۔ اس دنیا میں معاملہ جو ہے، انسان، منافقین بھی بہت سے اعمال کرتے ہوں گے جو بظاہر نیک اعمال ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے مسجد نبوی میں ٹھیک حضور کے پیچھے صف بندی میں عین پیچھے کھڑا ہوتا تھا،
اب کتنی فضیلت کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں کس کام آنے والی ہیں؟ اگر جو سچی محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ حضور کی اطاعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت، جب تک یہ موجود نہیں ہوگی تو ایمان تو مکمل نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، حضور نے جو فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت یعنی کہ حضور کی محبت اس کے دل میں سب سے بڑھ کر نہ ہو۔ اور حضور نے بیان فرما دیا اس کے والدین اور اس کی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت اگر میری اس کے دل میں موجود نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہے۔ یہ تو بڑا سخت کسوٹی ہے، بہت سخت جو ہے وہ پیمانہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا۔ اس لیے کہ اتباع رسول کے یہ دو پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے، ایک اطاعت ہے اور دوسرے محبت ہے۔ 12 ربیع الاول بالکل قریب ہے، اس حوالے سے بہت سے جو مفید کام ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ سیرت مطہرہ کا بیان ہوتا ہے، اس میں پھر یہ کہ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مضامین بھی آپ کے زیر مطالعہ آتے ہیں جس سے ایمانی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری ایک نسبت ہے امتی ہونے کی نسبت، اس کے تقاضے کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، حضور کی پوری زندگی ایک بھرپور نمونہ ہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں۔ سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا تھا نا، من کان یرجو، جو شخص بھی امید رکھتا ہے لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اللہ سے ملاقات کی جو امید رکھتا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ ملاقات کا وقت آ کر رہے گا، اللہ سے ملاقات لازماً ہو کر رہے گی۔ وہ اہل جنت کو جو دیدار رب کی جو چاشنی اور جو حلاوت ہے جو نصیب ہوگی وہ اللہ سے ملاقات ہی تو ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو خوب ذکر کیا۔ یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، یہ جو شے ہم نے نازل کی ہے وہ الذکر ہے، وہ ہم نے نازل کی، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، جو اذکار مسنونہ ہیں، جو ادعیہ معصورہ ہیں، وہ ذکر کا درجہ ہے۔ وہ بھی گویا کہ آپ کے اندر ایمانی جذبات کو جلاد بخشنے والی چیزیں ہیں، آگے بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بھرپور نمونہ تو انہی کے لیے ہے جو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر، آخرت پر، اور اللہ کا ذکر کرنے والے بڑی کثرت کے ساتھ۔ وذکروا اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اب دیکھیے پھر ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب ہی کی، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنٹس بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں۔ جب ان مومنین صادقین نے دیکھا ان لشکروں کو، احزاب بہت سے حزب جمع ہو گئے، 12,000 کا لشکر موجود ہے، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہی تو وہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے، ہمارے اللہ کی طرف سے اور ہمارے رسول کی طرف سے۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ محذوف ہے، اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ ہمیں پیشگی متنبع کر دیا گیا کہ اس راہ کی جو کٹھنائیاں ہیں، جیسا کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تھے اور آ کر اپنے ایمان کے جو اور محبت کے جذبات کا اظہار کیا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فاعد للفقر، اگر مجھ پر ایمان لائے تو فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تمہیں آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا، رزق میں بھی تنگی ہوگی، پھر یہ کہ جسمانی طور پر بھی اذیتیں پہنچائی جائیں گی، وہ جملے کہے جائیں گے جو تمہارے جگل کے پار ہو جائیں گے۔ فاعد للفقر، ان تمام سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تمہیں تیاری پکڑ لینی چاہیے، اس لیے کہ اب تم اس رستے کے مسافر بن گئے ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کا رستہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعتاً ایمان کی اس شاہراہ پر چلتے رہے، مومن رہے، تو لازماً سر بلند ہوگے، اس رستے میں شہادتیں بھی ہوں گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یا نہیں ہوئی غزوہ احد کے موقع پر؟ حضرت مصعب بن عمیر ہے، 70 صحابہ وہ ہیں کہ جو غزوہ احد کے موقع پر اور جو ہے شہید ہوئے ہیں،
لیکن یہ کہ بالآخر اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کتنی جد و جہد تھی؟ 13 برس مکی اور 7 برس جو ہے مدینہ کے آپ لگا لیجئے تو کل 20 برس کا عرصہ ہے کہ جس میں یہ آزمائشیں بھی آئی ہیں، غزوات بھی ہوئے ہیں. آزمائشیں بھی ایسی جو غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا کہ جس میں تمہارے دل جو ہیں وہ تمہاری ہنسیوں میں آ پھنسے تھے، تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی خوف و دہشت کی وجہ سے. مومنین صادقین کا معاملہ یہ نہیں تھا، لیکن جو منافقین تھے ان کی تو دلی کیفیت یہ تھی، انہیں تو اپنے سر پر جو ہے تلوار لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو وصدق اللہ ورسولہ، بالکل سچ کہا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اب اس پوری سچویشن میں بھی اگر کسی شے کا ان کے اندر اہل ایمان میں، صادق الایمان لوگوں میں اضافہ ہوا تو وہ ایمان اور تسلیم ہی میں اضافہ ہوا. وہ کہ یہ مشقت یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ان مشقتوں سے، ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد وہ زر خالص وجود میں آتا ہے. اللہ کے ہاں جو بلند مقام ملتا ہے، وہ جو مقام بلند تمہیں ملے گا، اگر کوئی شخص اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے میدان جنگ میں تو اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں. سورہ توبہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں 2 اچھائیوں کے علاوہ اور کس شے اور کس شے کی توقع رکھتے ہو؟ ان میں سے ایک ہے کہ جسے تم فتح کہتے ہو، جو تمہارے نزدیک بھی بڑی پسندیدہ شے. اللہ تعالی ہم سب کو فتح عطا فرما دے. بہترین کامیابی تمہارے نزدیک کامیابی ہے. یقیناً ہمارے اندر بھی گویا کہ ایک پیش قدمی ہوگی اسلامی انقلاب کی طرف. غزوہ بدر جو ہے گویا کہ مہمیز بنا ہے. وہ جو انقلابی پروسیس تھا پورے عرب پر دھاک بیٹھ گئے مسلمانوں کی. کل 313 1000 کے ساتھ مقابلہ بالکل نہتے. لیکن یہ کہ بالآخر انہی وادیوں سے گزرنے کے بعد ہی اسلام غالب ہوا نا. تو صدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اور جو اضافہ ہوا ان کے اندر ایمان اور تسلیم میں. دیکھیے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. منافقین کے لیے جب سخت حالات ہوں گے تو ایمان کی اگر کوئی پونجی ہے تو وہ بھی ان سے سلب کر لی جائے گی، اور اس کا جو ہے مظہر یہ غزوہ احزاب ہو گیا. ان کی خباثت جو تھی ان کی زبانوں پر آ گئی. اور یہی حالات ہے اہل ایمان کو مزید ترفع عطا کرنے والے. ان کے ایمان میں مزید ترقی ہو گئی. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اور نہیں بڑھا ان کے اندر کوئی اضافہ ہوا مگر ایمان اور تسلیم میں. تو ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. ایک ہے قانونی ایمان. کسی شخص کو مسلم کی حیثیت سے اپنی مسلم کمیونٹی کے اندر جو حقوق حاصل ہیں، کوئی شخص بہت اللہ والا ہے یا درمیانی درجے کا اللہ والا ہے یا بالکل نچلے درجے کے اوپر ہے، قانون کے مطابق مساوی فیصلہ ہوگا. والد محترم جو مثال دیا کرتے تھے، بہت سے حضرات نے پہلے بھی سنی ہوگی، بہت ہی جسے آپ کا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک بیٹا جو بہت ہی عابد اور زاہد اللہ والا تھا، بہت متقی، اور اسی شخص کا دوسرا بیٹا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہیں دونوں مسلمان. لیکن وراثت کی اگر تقسیم ہوگی تو بالکل برابر حصہ ملے گا اس متقی اور زاہد شخص کو بھی وہی ملے گا کہ جو اس فاسق و فاجر کو ملا. اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے، ایمان کی جو وہ ڈیفینیشن کرتے ہیں، الایمان قول. ایمان نام ہے صرف قول کا. کلمہ شہادت ادا کیا مسلمان ہو، اب بالکل مساوی اور برابر کے حقوق تمہیں حاصل ہو جائیں گے. یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی عابد و زاہد ہے تو وراثت میں اس کا حصہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے اور فاسق و فاجر کو محروم کر دیا جائے. بالکل نہیں ہوگا. اگر دونوں ہی سے کسی ایسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا کہ حد نافذ ہو تو عابد و زاہد کے بارے میں کوئی ریلیف دے دیا جائے کہ یہ تو بڑا متقی تھا جی، یہ کئی جذبات کی ریلا ایسا آیا کہ جس میں جو ہے یہ گناہ سرزد ہو گیا، لہذا اس پر سے حد ساقط کر دی جائے، یہ نہیں ہوگا. الایمان قول. ایمان نام ہے قول کا، گواہی کا. کلمہ شہادت ادا کیا مسلمان، گویا کہ ایک لیگل جو ایک اس کا پہلو ہے وہ بالکل مساوی ہوگا. کسی عابد و زاہد کو کوئی اونچا مقام حاصل نہیں ہوگا اور نہ یہ کہ کسی فاسق و فاجر کو نچلا مقام ہو. وہ جب ڈویژن ہوگی مال وراثت کی تو بالکل برابر ہوگی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے،
وہ چونکہ زیادہ بحث کرتے ہیں حقیقی ایمان سے، وہ ایمان جو انسان کے عمل اور سیرت و کردار کے اوپر اثر انداز ہونے والا ہے، لہذا وہ عمل کی شرط جو ہے وہ ساتھ لگاتے ہیں، الایمان قول و عمل و یزید و ینقص۔ ایمان تو نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا، صرف قول نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، گویا کہ جو بھی قانونی معاملات ہوتے ہیں وہ ان کی نگاہ میں ہیں، لہذا قانونی طور پر کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ شہادت کافی ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، کوئی اوپر کے درجے کا ہے یا نیچے کے درجے کا ہے۔ الایمان قول، فقیہ ہونے کے اعتبار سے انہوں نے بات کہی تو بالکل 100% درست کہی، جبکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا میں فیصلہ ہوگا تو اس قانونی ایمان کی بنیاد پر ہوگا، لیکن آخرت کا فیصلہ اس قانونی ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ حقیقی ایمان کی بنیاد پر ہے۔ منافق کون ہے؟ جو قانون ایمان والا ہے، قانون مسلمان ہے، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے منافقین کے بارے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا بھی سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ ان لوگوں کے نصیب میں آئے گا کہ جو منافق ہیں۔ تو قانون اور اخلاق یا روحانی جو ایمان ہے ان دونوں کو الگ رکھنا چاہیے۔ یہاں جو فرمایا گیا وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، نہیں اضافہ ہوا مگر ان کے ایمان اور تسلیم میں۔ ایمان کا تعلق دل کے یقین والا ایمان، اور تسلیم اطاعت عمل، یہ دونوں چیزیں مل کر ایمان حقیقی کو جنم دیتی ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یہ تو وہ دل کے یقین والا ایمان ہو گیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جہاد ہے کیا؟ جو بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں وہ جہاد ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کر رہے ہیں، اسے اللہ کے مطیع فرمان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی سرکوبی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ظالم جو ہے کبھی کبھی سر اٹھا لیتا ہے، پھر آپ کوشش کرتے ہیں اس کی سرکوبی کی، یہ ہے نا کشمکش۔ تو افضل ترین جہاد جو حضور نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تو ایمان تو انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، دل کا یقین اور خارج میں اعمال صالحہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہاں دونوں چیزوں کا جو ہے احاطہ کر لیا گیا، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور نہیں اضافہ ہوا مگر ان کے ایمان اور تسلیم ہی میں اضافہ ہوا، ان کے اندر کوئی فرادیت پیدا نہیں ہوئی۔ اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ وہ ایمان حقیقی کی پونجی اگر زائل ہونے لگے، اور ظاہر کرنے میں سب سے بڑا تیر بہدف کردار کیا شے ادا کرتی ہے؟ یہ دنیا کی چمک، یہاں روپیہ پیسہ، مال و دولت، جائیداد، جاگیریں، یہاں کا سٹیٹس، یہاں کے منصب، یہی وہ چیزیں جو انسان کو کھینچتی ہیں نیچے کی طرف۔ اور ایمان کی اگر نعمت اور دولت اس کو کچھ حاصل تھی بھی تو وہ بھی قطرہ قطرہ ہو کر زائل ہونے لگتی ہے۔ قرآن حکیم میں ان دونوں معاملات کو بیان کیا گیا۔ ایک جگہ تو یہ کہا گیا ایمان لائے ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، قانونی اسلام، قانونی ایمان، پھر تقوی، اور پھر حقیقی دل کے یقین والا ایمان، پھر تقوی، عمل، جہاد، اور پھر مقام احسان، بلند ترین مقام۔ اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کفر سے مراد نفاق ہے، جو ایمان کی بجائے نفاق کے رستے کے اوپر پڑ گئے اور دنیا کی محبت اور روپیہ پیسہ ان پر اتنا غالب آ گیا کہ اللہ کے حرام اور حلال کی تمیز ان کی نگاہوں سے اٹھ گئی، پرائرٹیز تبدیل ہو گئی۔ ثم ازدادوا کفرا، اور پھر ان کے اسی کفر میں، اسی نفاق میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اگر اس رستے کی طرف آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کے دروازوں کو آسانیاں فراہم کرتا رہے گا، دروازے کھولتا رہے گا۔ اور اگر فسق و فجور کا رستہ اختیار کرو گے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ دروازوں کو بند کر دے گا ادھر جاؤ ہی نہیں، بلکہ نہیں کہ یہاں بھی اس فسق و فجور والے دروازوں کو بھی اللہ کھولے گا۔ ٹھیک ہے، اس رستے پر چلنا چاہتے ہو تو دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہو، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جاتے ہو، یا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور نہیں اضافہ ہوا مگر ان کے ایمان اور تسلیم اور اطاعت میں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ،
مومنین میں سے تو وہ بھی جواں مرد ہیں. دیکھیے رجال رجل کی جمع ہے، جواں مرد جسے آپ مردانگی کہتے ہیں، جن کے اندر بزدلی نہ ہو بلکہ شجاعت ہو، جواں مردی ہو، عزم ہو، ارادہ ہو. صحابہ کرام کی جماعت دیکھ لیجیے، اور جو بھی اپنے اس دین میں مخلص ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، ان کی کیفیت یہی ہوگی. سورہ نور ہم نے پڑھی تھی، وہاں بھی یہ لفظ آیا تھا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ جواں مرد کے جنہیں کوئی شے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نہ ان کو تجارت نہ دنیاوی منفعت. یہ لین دین سودا، یہ دنیا کی چمک دمک، کوئی شے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہاں بھی فرمایا من المؤمنین رجال، اہل ایمان میں وہ جواں ہمت لوگ بھی تھے، وہ داد شجاعت دینے والے بھی تھے، وہ مرد لوگ بھی موجود تھے. صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ انہوں نے سچ کر دکھایا وہ شے کہ جس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. وعدہ کیا تھا؟ جو شخص اسلام لاتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، حضور کے دست مبارک پر جو ہے وہ بیعت اسلام کر رہا ہے، وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ موجود ہے. تو رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ ہم صرف تیری ہی اطاعت اور بندگی کریں گے، کسی شے کو آڑے نہیں آنے دیں گے. اور یہاں اصل میں وہ جواں مرد جو ہے مراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. یہ جان جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے باوجود ان کی طرز فکر کیا تھی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حالانکہ اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن اپنے مالک کی عبادت اور بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے ہم. اور یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے نزدیک اس کی عزیز ترین شے، محبوب ترین شے اس کی اپنی جان ہے. اور جان کو جس مقصد کے لیے قربان کر دیا جائے وہ مقصد کتنا اعلیٰ و عرفہ ہوگا. اور جو اللہ کے راستے میں شہید قرار دے دیے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، حقیقتاً شہید ہوتے ہیں. ایک تو اس شہید کا معاملہ بھی ہے نا، جس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. دنیا میں شہید کہلایا، لیکن اللہ کو معلوم تھا اس کی نیت کا، اللہ تو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جب اس سے کہا گیا کہ تم نے کیا کیا، تو اس نے کہا میں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی. تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ اِنَّكَ قَدْ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ. تم نے تو یہ قتال اور جہاد صرف اس لیے کیا تھی تمہاری بہادری کا جو ہے وہ بڑا چرچا ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو بڑا بہادر انسان تھا. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے. جو حقیقی شہید ہے وہ تو بلند ترین مقام ہے نا. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، اللہ کے راستے میں مارے جائیں، انہیں کبھی یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں. عند ربہم یرزقون، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں رزق بھی فراہم فرما رہا ہے. تو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، جو انہوں نے سچ کر دکھایا، وفاداری کا حق ادا کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. فمنہم من قضا نحبہ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، جو کچھ ان کے بس میں تھا اپنے رب کے لیے قربان کر چکے. ہدیہ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. اس مقام تک پہنچنے سے پہلے بہت سی منزلیں ہیں نا. اپنا وقت لگانا، اپنا روپیہ پیسہ جو بڑی محنت سے کمایا اسے دین کے لیے لگانا، اپنی صلاحیتوں کو کھپانا دین کے لیے. لیکن اس کی آخری منزل تو وہی ہے، اپنی جان کا کو نظر کر دینا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، وہ کچھ ان میں سے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی نظر گزار دی، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور باقی لوگ جو موجود ہیں ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں، اس مقام بلند کے آرزو مند ہیں. اور یہ مقام کتنا بلند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی. صرف یہی ایک خواہش تھی جو حضور کی اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی تھی. باقی دنیا داری کی کوئی خواہش تو ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ حضور کا کبھی مطلوب اور مقصود رہی نہیں. وہ تو اگلی آیات جو ہم پڑھیں گے، جب یہ غزوہ احزاب ہوا ہے اور وہ یہ جو یہودیوں کے جو مال و دولت تھی یہ مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہوئی، اور ازواج مطہرات میں سے بھی بعض نے مطالبہ کیا کہ ہمارا بھی نان نفقہ جو ہے کچھ بڑھانا چاہیے، ہمیں بھی کچھ جو ہے سہولت ہونی چاہیے.
تو اس موقع پر پھر حضور نے قطع تعلق کر لیا تھا، تقریباً 30 دن یا 29 دن آپ جو ہے علیحدہ رہے اپنی بیویوں سے. وہ اگلی آیات کے اندر تفصیل سے ذکر آ جائے گا اس کا. تو حضور کا مطمع نظر یا مقصود جو ہے کبھی معاذ اللہ کبھی دنیا کی جو ہے چمک دمک یا یہاں کا روپیہ پیسہ تو نہیں رہی. تو صحابہ کرام بھی تو آخر حضور ہی کے پروردہ تھے نا، آپ ہی کے تربیت یافتہ تھے. تو منہم من ینتظر، ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو منتظر ہیں کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں. تو حضور کی ایک ہی خواہش تھی کہ جو قبول نہیں ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. حضور خود فرماتے ہیں میری شدید خواہش اور آرزو اور تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں. ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر مجھے شہید کیا جائے، قتل کیا جائے. ثم احیا ثم اقتل، 3 مرتبہ آپ نے ریپیٹ کیا کہ مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے. اور حضور کے لیے اپنے لیے الفاظ کا استعمال وددت، میری بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا اور آرزو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کا یہ جسے آپ کا یہ قانون ہے کہ رسول کبھی قتل نہیں ہوتا، شہید نہیں ہو سکتا. انبیاء قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو فرد قرارداد جرم عائد کی تھی تو اس میں یہ بھی تھی کہ تم نے کتنے ہی نبیوں کو قتل کر دیا. تو انہوں نے تو قتل کیا، نہ آسمان پھٹا نہ زمین شق ہوئی، لیکن کسی رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اسی کا مظہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے لیے قرآن میں ہے رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا یا سولی پر چڑھا دیا گیا یا ان کا جو ہے وہ موت ہو گئی یا کچھ ہو گیا، وہ بالکل غلط ہے. قرآن حکیم خود اس کو کہتا ہے وَلَا قَتْمَ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے انہیں قتل کیا تھا نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے کو ان کے لیے مشتبہ کر دیا. اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کا رسول کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا. تو صحابہ کرام میں سے تو بہت سے ہیں جن کی آرزو اور تمنا ہے اور منتظر ہیں کہ کب ہمیں وہ مقام بلند حاصل ہو. وما بدلوا تبدیلا، اور پھر یہ کہ وہ کوئی ایک ذرہ جو ہے وہ بھی بدل نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. لیجزی اللہ صادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور جزا دے ان لوگوں کو کہ جو سچے تھے، جو وفادار تھے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. دیکھیے وفادار کا لفظ جو میں نے استعمال کیا، یہاں بھی بڑی پیاری حدیث ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے، بہت سے حضرات نے سنی ہوگی. حضور نے فرمایا الدین النصیحہ. نصیحہ کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی کو بھی کہتے ہیں، وفاداری کو بھی کہتے ہیں. کہ دین تو نام ہی خیر خواہی اور وفاداری کا ہے. الدین النصیحہ، گویا کہ دین کے ساتھ متصف ہے یہ شے، یہ لازم و ملزوم ہے کہ دین کا تعلق وفاداری کے ساتھ ہے اور نصیحت کے ساتھ ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا قیل لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ وفاداری یا نصیحت کس کس کے لیے؟ تو پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قال للہ ولرسولہ ولکتابہ. یہ جو پہلی 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، یہاں وہ خیر خواہی نہیں ہوگی، اللہ کی خیر خواہی تو نہیں ہو سکتی. لہذا نصیحہ کا جو دوسرا رخ ہے وہ وفاداری والا آپ لیں گے کہ یہ وفاداری ہے اللہ کے ساتھ، للہ ولرسولہ، اس کے رسول کے ساتھ، ولکتابہ، اور اس کی کتاب کے ساتھ. گویا کہ 3 چیزیں وہ ہیں جس کے ساتھ تعلق النصیحہ کا بنتا ہے، وفاداری کا. کتاب اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوگی اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، اس کے حقوق کو ادا نہ کریں. اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائی خیانت ہوگی، خیانت کا لفظ بھی قرآن میں آیا. اگر ہم اللہ کے رسول پر ایمان کے تقاضوں کو ادا نہ کریں، وہ زبان پر ہی صرف ہمارے جو ہے وہ محبت کے اور عقیدت کے جو ہے ترانے گونجتے رہیں، آگے بڑھ کر تیار نہ ہوں. اور اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوگی اگر ہم اللہ کے تقاضوں کو، عبادت رب کے تقاضوں کو پورا نہ کریں. تو نصیحت ہے، یہ وفاداری ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور جو مسلمانوں کے امام ہیں ان کے ساتھ نصح و خیر خواہی. اور عام مسلمان جو تمہارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، ان کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ نصح و خیر خواہی کا ہونا چاہیے. تو حضور نے تو گویا کہ لفظ دین کو جو ہے سمپ کر دیا اسی ایک اصطلاح کے اندر، الدین النصیحہ. دین تو نام ہی وفاداری اور خیر خواہی کا ہے،
للہ ولرسولہ ولکتابہ، اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اور مسلمانوں کے جو امام ہیں، جو امیر ہیں، ان کے ساتھ وفاداری اور نصیحت اور خیرخواہی دونوں چیزیں، اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی معاملہ نصیحت اور خیرخواہی کا۔ تو فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سچوں کو ان کی اس سچائی کا، جو ان کی وفاداری کا، اس کی بھرپور جزا دے دے، بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور یہ منافقانہ جو کردار آیا ہے خاص طور پر اس موقع پر غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تو وہ عذاب دے گا، بڑا شدید عذاب، يُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اگر وہ چاہے گا، او يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی قبول عطا کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے۔ دونوں امکانات ہیں۔ کسی شخص کے اوپر اپنا نفاق اور جو ہے وہ جس کے انکشاف ہو گیا اس کا کہ میں غلط رستے پر آ چکا ہوں، اور وہ اپنے اس نفاق سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے صدق دل سے، جسے آپ کہیے کہ تجدید ایمان۔ انسان جب بھی کسی گناہ کا عمل کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے زائل ہو جاتا ہے۔ اگر صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ حضور کی ایک حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، تائب ہو جائیں، اور ممکن ہے بہت سے ایسے لوگ کہ جو منافقین میں سے ہوں، ایک خاص مرحلے پر آ کر جیسے آپ کہیے کسی کی کایا قلب ہو گئی، ماہیت قلب ہو گئی، اور فوری طور پر اسے احساس ہو گیا کہ میں غلط رستے کا مسافر ہوں، میں تو غلط موڑ آیا، وہ جو محبت رسول کے تقاضے ہیں ان سے کہیں دور میں پہنچ چکا ہوں، لہذا وہ اپنا کوئی یو ٹرن لے لے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، بہت ہی معاف فرمانے والا ہے، کمال رحمت والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اس غزوہ احزاب کے موقع پر یہ جو کافر اور مشرک اکٹھے ہو گئے تھے، یہودی طاقت بھی ساتھ موجود تھی۔ وہ حیی ابن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، جس نے جا کر یہ آگ لگائی تھی مکہ کے اندر، اور اپنے حلیف جو قبائل تھے اور یہودیوں کو بھی لے آیا تھا مقابلے کے لیے، کہ تمام لوگ جو جمع ہوئے تھے، رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پھیر دیا، لوٹا دیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ سنائی بھی تھی، ذکر کیا تھا اس کا، کہ جب اللہ کی طرف سے وہ جو عذاب آیا ایک بگولے کی شکل میں، یا تیز و تند جو ہوا چلی ہے، جن سے ان کے خیمے جو وہ اڑ گئے، اپنی تالابوں سے نکل گئے، ان کے جو جانور تھے وہ جو ہے بدک کے وہاں سے بھاگ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پورا جھکڑ یا بگولا جو ہے صرف اسی علاقے کی طرف محدود تھا کہ جہاں وہ کفار کا لشکر تھا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا تھا اسی علاقے کو، اور پھر یہ کہ معلوم ہوا کہ جدھر کو منہ آیا ادھر کو وہ بھاگ کھڑا ہوا، بالکل لشکر جو ہے تتر بتر ہو گیا۔ تو اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے مردود کر دیا، رد کر دیا، واپس لوٹا دیا، بغیر کامیابی کے۔ بڑے عزم لے کر آئے تھے کہ 12,000 کا لشکر، مدینہ میں جنگ کرنے والے کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1,000 1,500، ان تمام کو ہم شکست کر دیں گے، تمام کا قیمہ بنا دیں گے۔ لیکن صورتحال کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے وہی غصہ جو ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف تھا اسی کو واپس ان کے اوپر تھوپ دیا، پلٹ دیا، اور انتہائی بے چارگی اور کسب کرسی اور بے بسی کے عالم میں وہاں سے لوٹ گئے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوتا ہے انسان اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن میں کہا گیا نا، جب کسی قوم پر اللہ عذاب بھیجتا ہے تو کون ہوگا کہ جو اللہ سے پرسش کر سکے، یا کون ہوگا کہ جو بڑا طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا تھا اللہ سے کوئی انتقام لے سکے؟ کیا اللہ کے خلاف بھی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے؟ تو اپنے اسی غم و غصے اور اندوہ کی کیفیت میں یہ لوگ واپس پلٹ گئے۔ لم ینالوا خیرا، کہ کوئی خیر ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ سب سے بڑا خیر ان کے نزدیک تو یہ تھا نا کہ مسلمانوں کو قتل کر دیں، ختم کر دیں۔ یہ شمع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو روشن ہے شمع توحید، اس کو گل کر دیں۔ اصل کامیابی اور ٹارگٹ تو وہ تھا۔ لم ینالوا خیرا، کسی قسم کا کوئی خیر ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ ہی نے کفایت کی تھی مومنین کے لیے اس لڑائی میں، اس قتال میں۔ اللہ کی طرف سے مدد آئی نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی طرف سے لازماً مدد آتی ہے۔ اگر تم اللہ کے وفادار رہو گے، اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد، اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ گے، لگاؤ گے پوری دل سوزی کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، تو اللہ کی مدد تو لازماً آ کر رہے گی۔
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، ان مومنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی کفایت کرنے والا تھا اس جنگ کے اندر، اس قتال میں۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی قوی ہے، بہت زبردست ہے، بہت زور آور ہے، عزیزہ اور بہت زبردست ہے۔ اب اس کے آگے جو ہے وہ اصل میں ایک غزوہ بنو قریظہ جس کا نام ہے اس کا ذکر ہے۔ صرف اتنی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ اصل میں تسلسل ہے اسی غزوہ احزاب کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بگولا آیا اور ان کا پورا لشکر جو ہے جتر بتر ہو گیا اور ایک بہت اطمینان اور سکون کی جو ہے فضا ہوئی، تو حضور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ازواج مطہرات میں سے ایک ہے، ان کے گھر تشریف لائے۔ ممکن ہے کہ باری انہی کی ہو، ان کے گھر تشریف لائے، اور ابھی آپ جو ہے وہ غسل فرما کر فارغ ہی ہوئے تھے، اور آپ نے اپنا جو بھی کوئی سامان حرب ہے، سامان جنگ، وہ ابھی رکھا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے سامان حرب کو اپنے سے جدا نہ کریں۔ ہم نے تو ابھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ان سے اسلحے سے کوئی الگ نہیں کیا، اور آپ نے اپنے آپ کو جو اس سے الگ کر لیا، لہٰذا فوری طور پر پھر اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اب تمہیں خبر لینی ہے یہودیوں کے اس قبیلے کی جو بنو قریظہ ہے، جس نے عہد شکنی کی تھی۔ کعب ابن سعد ان کا سردار تھا کہ جس نے کھلم کھلا جو ہے کہہ دیا تھا کہ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی جو ہے معاہدہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کو جو سزا دی گئی اس کا ذکر جو ہے پھر اگلی آیات کے اندر ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہمارا یہ درس ہوگا اس میں وہ آیات بھی پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ تسلسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، اور خاص طور پر جو ایک جسے آپ کہیے کہ ان کی طرف سے اگر کوئی تقاضا آیا بھی تھا کہ ہمارا نان نفقہ ہے اس میں کوئی اضافہ کیا جائے، اور ان کی طرف سے کوئی معاملہ ہوا تھا، تو حضور کا اپنا طرز عمل کیا تھا، اس کی اگلی آیات جو ہے انشاءاللہ اس کے ضمن میں ہم پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔